بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں یہ یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے۔ اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگیٹ ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا یعنی دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلیوں یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی اسرائیلی بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلیوں نے لوگوں میں وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا۔ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں کو صدیوں تک ظلم اٹھایا۔ ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے نظر آتے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہاتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کو ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو ساری دنیا پر ایک حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھے اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کو مانے۔ بہت جلد ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آج کل جو حالات فلسطین میں بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے پر تلے ہیں، اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان کے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا اس وقت میری اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام لوگوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی ایک ایک صفت بیان کر دی تھی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے، وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس کی ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ اپنی پہلی جنگ کے لیے نکلیں گے، دجال سے لڑیں گے، تو اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کھانا پانی اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک و پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور سے آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکلیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینارے پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ کہ میں نیچے اتروں گا، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، آپ ہی پڑھاؤ۔ پھر امام مہدی آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا۔ پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دن دناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لود پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خون ریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لود پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا، اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم اٹھائیں گے۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکے۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے ہندوستان کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونکے دے رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک کی خبروں کے مطابق غزہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اپنے اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے، انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔